السلام علیکم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. برادر محترم اور برادر عزیز، 26ویں سپارے کی یہ ایک سورت ہے جس کا نام سورہ حجرات ہے، اور یہ حجرات جمع ہے حجرے کی. اس کو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں حجرہ، یعنی ایک جو چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے اور ایک چھوٹا گھر ہوتا ہے، اس میں کچھ کمرے ہوتے ہیں، جس کو ہم اپنی زبان میں گھر کہتے ہیں، مکان کہتے ہیں، رہنے کی جگہ. اس سورت کا آغاز ایک ایسی آیت سے ہو رہا ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو، چونکہ اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے جو لوگ ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہیں. اب ذرا آپ یہ دیکھیے کہ جو بات قرآن کریم کہہ رہا ہے اس کی اہمیت کیا ہوگی، جس کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو مخاطب کیا جا رہا ہے. اس
آیت کا مضمون یہ ہے کہ اس میں آداب سکھائے جا رہے ہیں، اور جو طلبہ احادیث کی کتاب پڑھ چکے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ احادیث میں صحیح بخاری سے لے کے اور صحیح ستہ تک جتنی بھی 6 حدیث کی مستند کتابیں ہیں، کتابیں تو احادیث کی بہت ساری ہیں، ہزاروں لاکھوں میں ہیں، لیکن صحیح ستہ وہ ہے کہ جس پر سب کا اجماع ہے اور سب کا اتفاق ہے اور مستند اور صحیح احادیث مانی جاتی ہے۔ تو اس کے اندر بھی باقاعدہ آداب کے سلسلے میں ایک باب متعین کیا گیا ہے، پورا ایک باب ہے جس کے اندر آداب سکھائے گئے ہیں، ان احادیث کو جمع کیا گیا ہے۔ یہ 2 باتیں ہو گئی۔ ایک بات میں نے یہ بتائی کہ اس بات کی اہمیت یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو آداب سکھائے جا رہے ہیں، ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے مومنین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین۔ اور دوسری چیز یہ کہ آداب کی اہمیت کتنی ہوگی کہ اس آیت کو، اس مضمون کو قرآن کریم کا عنوان بنایا گیا ہے، اس عنوان کو قرآن کریم کا مضمون بنایا گیا ہے، اس کے اندر شامل کیا گیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے بھی، خلفائے راشدین اور اس کے بعد اولیاء اللہ کے یہاں بھی آداب کی خاص رعایت رکھنے کی تاکید کی جاتی ہے۔ اور یہ بات میں آپ کو بتا دوں، علماء نے یہ بات کہی ہے، اللہ تعالیٰ علماء ربانیین کی قبروں کو نور سے منور فرمایا کہ جس شخص کے اندر ادب نہیں ہے وہ کبھی علم حاصل نہیں کر سکتا، اور اگر علم حاصل کر لے گا تو اس کے علم سے کسی کو نفع نہیں ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا۔ اور علم ہی انسان کو ایک دوسرے کے اندر ممتاز بناتا ہے۔ ایک حدیث ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آداب سے متعلق، ہم اور آپ کسی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں، اچانک کوئی بھی آدمی آ جائے، بڑا آ جائے، کوئی بھی آ جائے، ہم ایک دم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تھے، صحابہ کھڑے ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے تھے، فرمایا کہ کھڑے مت ہو، بیٹھ جاؤ۔ اب یاد ہمارے یہاں اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا، حالانکہ ظاہر ہے کہ جو نبی کے جانشین ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس روایت کو باقی رکھے، قائم رکھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کرے۔ لیکن آپ نے ایک استثنا دیا کہ تم کھڑے نہ ہوا کرو کسی کے آنے کے اوپر مگر عالم آ جائے۔ اہل علم کے لیے فرمایا کہ اگر وہ آ جائے تو اس کے علم کی تعظیم کے اندر کھڑے ہو سکتے۔ میں یہ بتا رہا ہوں، یہ ہے علم و ادب کی اہمیت۔ بلکہ عربی کا یہ قول ہے، فرمایا کہ لیس الیتیم الذی قد مات والدہ، اگر کسی کا باپ مر گیا، کسی کی ماں مر گئی، وہ یتیم ہو گیا، تو اس کے لیے اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے، وہ ابھی یتیم نہیں ہوا، حقیقی بات۔
لیس الیتیم الذی قد مات والدہ بل الیتیم یتیم العلم والادب۔ ہاں، جس کے پاس علم نہیں ہے اور ادب نہیں ہے وہ یتیم ہے، اس لیے کہ وہ دنیا کے اندر پھر کچھ نہیں کر سکتا جس کے پاس علم اور ادب نہیں ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ادب کا احادیث کے اندر باقاعدہ ایک باب ہے، اور قرآن کریم کی اس صورت کے اندر ادب سے متعلق یہ مضمون بیان کیا گیا۔ گنگوہی سلسلے کے آپ نے نام سنا ہوگا، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب، ان کے جو بزرگ اکابرین تھے اس کے اندر ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا حضرت مولانا عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ۔ بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ ان کا وصال ہو گیا۔ اب مرنے کے بعد دو چیزیں جو ہے وہ تقسیم ہوتی ہے۔ تقسیم کیا ہوتی ہے؟ آگے چلتی ہے، اس کا سلسلہ جو ہے وہ آگے چلتا ہے۔ ایک تو مال تقسیم ہو جاتا ہے، جتنا مال اسباب ہوتا ہے، جائیداد ہوتی ہے، وہ تقسیم ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ علم اور ادب سے متعلق جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس سلسلے کو، ایک تو نسبی اولاد ان کے نسب کو آگے بڑھاتی ہے، نسل کو آگے بڑھاتی ہے، اور دوسری روحانی اولاد کہ جو کسی کا مرید ہے، کسی کا خلیفہ ہے، کسی سے سلسلہ ہے، وہ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو حضرت مولانا عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو ان کی گدی سنبھال سکتا، تو ان کے جو خلفاء تھے وہ اس منصب کو سنبھالے ہوئے تھے، ان کو وہ وراثت ملی، جو ان کی گدی تھی وہ خلفاء کو ملی۔ اچھا، ان کی اولاد کے اندر ان کی صاحبزادی کے ایک بیٹے تھے نواسے، جب وہ جوان ہوئے، ایسے ہی زندگی گزر رہی تھی دنیا داری کی، تو وہ جب جوان ہوئے تو انہوں نے اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، وہ اپنی اولاد کو اپنے بڑوں کے قصے واقعات بتاتے رہتے ہیں کہ بھئی تمہارے باپ یہ تھے، تمہارے دادا جو تھے وہ یہ تھے، انہوں نے یہ کام کیے۔ تو ان کی والدہ جو تھی وہ اپنے بچوں کو بتاتی رہتی تھی مولانا عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ ساری دنیا میں ان کا سکہ تھا اور انہوں نے اسلام پھیلایا۔ تو ایک دن وہ نواسے جو تھے انہوں نے یہ کہا کہ ماں، میں جو ہے نانا کی گدی لینا چاہتا ہوں، جو انہوں نے سلسلہ چھوڑا ہے میں اس سلسلے کو لینا چاہتا ہوں۔ تو ان کے کوئی خلیفہ وغیرہ یہ معلومات آپ مجھے دیجیے۔ تو انہوں نے بتایا کہ ایک فلانا ملک ہے، وہاں پہ ان کے بڑے خلیفہ ہیں اور تم وہاں چلے جاؤ ان کی صحبت کے اندر، وہاں وقت گزارو، اپنی اصلاح کرو، ان کے ساتھ بیٹھو۔ تو انہوں نے خط لکھا خلیفہ کو کہ میں حضرت عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا نواسا ہوں اور آپ کی خدمت میں حاضری دینا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے جواب لکھا کہ آ جائیے آپ فلانی تاریخ کو، اب یہ یہاں سے چلے۔ اچھا، انہوں نے وہاں پہ اعلان کر دیا کہ جتنے بھی مریدین ہیں وہ سب کے سب ان کے استقبال کے لیے جائیں گے، کیونکہ میرے شیخ کے نواسے جو ہے وہ آ رہے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں، میرے شیخ کے نواسے آ رہے ہیں، تو لہذا ان کے استقبال کرنے کے لیے ہم سارے مریدین جائیں گے، خلفاء جائیں گے، اور میں خود جو ہے وہ جا کے استقبال کروں گا۔ اب یہ جو تھے وہاں پہ پہنچے اور بارڈر کے اوپر وہاں پہ استقبال کیا، اور بڑے پروٹوکول کے ساتھ اور استقبال کرتے ہوئے عزت اور احترام کے ساتھ ان کو لے کر آئے۔ 3 دن انہوں نے خدمت کی، مہمانداری کی۔ اس کے بعد پوچھا کہ صاحبزادہ کیسے آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ نانا کی گدی لینے آئے۔ اچھا، حضرت صاحب نے ان کو بٹھایا ہوا تھا اپنے برابر میں 3 دن تک، اور خوب مہمانداری۔ جیسے ہی انہوں نے یہ کہا کہ میں نانا کی گدی لینے کے لیے آیا ہوا ہوں، انہوں نے بولا نیچے اتر جائیے۔ ان کو پھر نیچے بٹھایا۔ اچھا،
اب ان کی تربیت شروع ہو گئی، اب ان کی اصلاح جو تھی وہ شروع ہو گئی۔ انہوں نے یہ محسوس کیا کچھ دنوں کے اندر کہ یہ صاحبزادے جو ہے چونکہ بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، بڑے بزرگ کی اولاد ہے، ان کے اندر کچھ تکبر، غرور ان کے مزاج کے اندر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا تو علاج کرنا ہے۔ تو انہوں نے وہاں کی جو ایک خاک روب تھی جو وہاں کچرا جمع کرتی تھی، اس سے کہا کہ جب یہ مسجد آیا کرے گھر سے نکل کے تو ان کے اوپر کچرا جو ہے وہ ڈال دیا کرو۔ اب وہ خادم تھی خانقاہ کی، اس نے حکم کی تعمیل کی، جب یہ گھر سے نکلے انہوں نے کچرا ڈال دیا۔ اب آپ دیکھیں علاج کیسے ہو رہا ہے۔ اب یہ جو تھے بڑے چونکہ شہزادے تھے تو انہوں نے تو بڑے نخرے دکھائے، انہوں نے ڈانٹا اور کہا کہ تو نہ ہوئی میرے علاقے کی مالدادی، بولا میں تجھے بتاتا، اور بس اتنا کہا اور اس کے بعد جو تھے وہ چلے گئے۔ اچھا انہوں نے خلیفہ نے یہ کہہ دیا تھا مالدادی کو، کچرا جمع کرنے والی کو، یہ جو کچھ کرے جو بولے اس کو مجھے آ کے تم نقل کرنا، مجھے بتا دینا۔ اب یہ جو تھے جب وہاں پہ پہنچے انہوں نے بتا دیا کہ بھائی انہوں نے مجھے اس طرح ڈانٹا ہے اور میرے ساتھ جو ہے مجھے خوب برا بھلا کہا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے اندر جو ہے وہ تکبر موجود ہے۔ پھر انہوں نے جو تھا ان کی تربیت کی، ان کو نصیحتیں کی، ان کو سمجھایا اور بہت۔ اس کے بعد کچھ عرصے بعد 6 مہینے بعد پھر انہوں نے کہا کہ اب ان کا امتحان لو۔ پھر انہوں نے وہی عمل دہرایا، اور جب کچرے والی نے کچرا ڈالا تو یہ غصہ ہوئے اور انہوں نے کہا کہ تو نے میرے اوپر کچرا کیوں ڈالا۔ اب وہ پہلے والا غصہ نہیں تھا، اب کہ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ تو نے میرے اوپر کچرا جو ہے وہ کیوں ڈالا۔ تو وہ خاموشی سے چلی گئی، اسے جا کے حضرت کو بتا دیا۔ پھر انہوں نے ان کی تربیت کی، ان کی اصلاح کی، ان کو نصیحتیں کی، عبادتیں، ریاضتیں، مجاہدات کروائے۔ اس کے بعد 6 مہینے بعد پھر انہوں نے وہی عمل دہرایا۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب تو میرے اوپر جتنا بھی کچرا ڈالے گی مجھے پرواہ نہیں۔ بس حضرت صاحب کو جب یہ رپورٹ پہنچی وہ سمجھ گئے کہ اب ان کے اندر سے تکبر اور غرور جو تھا وہ نکل گیا۔ یہ ہے ہمارے یہاں بزرگوں نے مفت اچھا یہ بات یاد رکھیے کہ جس طرح ڈاکٹر مختلف مریضوں کا ان کے مزاج کے مطابق ان کا علاج کرتا ہے، اسی طرح جو روحانی معالج ہوتے ہیں، جو بزرگ ہوتے ہیں، اولیاء اللہ ہوتے ہیں، وہ مختلف لوگوں کی ان کے مزاج کے مطابق اصلاح کرتے ہیں۔ بعض ہمارے حضرت جو تھے مولانا احترام اللہ تھانوی صاحب، ان کے والد نے ان کو ملتان میں بھیجا علم دین حاصل کرنے کے لیے، عالم بننے کے لیے۔ تو وہاں مولانا خیر محمد صاحب خیر المدارس کے اندر پڑھاتے تھے، معتمد تھے، تو ان کے حوالے کرتے ہیں کہ ان کو آپ پڑھائیے، یہاں پہ تعلیم دیجیے۔ تو وہ چلے گئے۔ اچھا ان کو بھی پتہ تھا یہ بڑے خاندان کے ہیں، تو جب مولانا ان کو چھوڑ کر چلے گئے تو مولانا خیر محمد صاحب نے ان کو بلایا، مولانا احترام اللہ صاحب کو، اور کہا کہ جب نمازی نماز کے لیے آ جائے مسجد میں تو آپ ان کے جوتے سیدھے کیجیے۔ اب یہ بڑے شرمائے، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم اتنے بڑے خاندان کے آدمی ہم سے یہ کام کریں۔ خیر انہوں نے کہا کہ مولانا بھول جائے گے 2-4 دن میں جوتے سیدھے نہیں کیے۔ اس کے بعد مولانا خیر محمد صاحب جو تھے بولنے والے تھوڑی تھے، انہوں نے پھر کچھ دنوں بعد پوچھا کہ بھائی تم نے جوتے سیدھے کیے؟ اب یہ خاموش۔ پھر انہوں نے کہا کہ جوتے سیدھے کیا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے اگنور کیا۔ پھر کچھ دن بعد انہوں نے پوچھا کہ بھائی جوتے سیدھے کیے؟ اور اب کہ انہوں نے ڈانٹ کر سختی سے کہا کہ آئندہ جو ہے مجھے یہ رپورٹ نہیں ملنی چاہیے کہ تم نے جوتے سیدھے نہیں کیے، جوتے سیدھے کیا۔ پھر اس کے بعد جو تھے مولانا نے جا کے بچپن کا زمانہ تھا، لڑکپن کا، نوجوان تھے، تو انہوں نے جوتے سیدھے کیے۔ تو مولانا خود فرماتے تھے انتقال کے وقت تک جب کبھی بھی بیٹھتے تھے بات چیت ہوتی تھی کہ میرے علم کے اندر جو نور پیدا ہوا ہے وہ اس وقت جو میں نے جوتیاں سیدھی کی تھی، مولانا خیر محمد صاحب کے کہتے تھے میرے علم کے اندر نور اس سے پیدا ہوا ہے۔
تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ انسان کے اندر مختلف بیماریاں ہوتی ہیں، روحانی بھی، تو اس کا علاج مختلف طریقوں سے بزرگ کیا کرتے ہیں۔ تو خیر میں یہ بتا رہا تھا، یہ سورہ حجرات کی ابتدا ہو رہی ہے، اس کے اندر آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اس کی شان نزول میں کئی واقعات لکھے ہیں، مختلف روایتیں۔ اس میں ایک روایت یہ ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے درمیان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو شروع کی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے گفتگو ہو رہی ہے۔ اچھا، جب بات سے بات نکلتی ہے، ایک اپنی رائے دے رہا ہے، دوسری دے رہا ہے، تیسرے، یہ گفتگو بڑھتے بڑھتے اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو ہوتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گئے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چپ، اور صحابہ کرام کے اندر بحث ہونے لگی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی آوازیں جو ہے وہ اونچی ہو گئی۔ بس فوراً اللہ تعالیٰ کو جلال آیا، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ خبردار اپنے نبی سے سبقت لے جانے کی کوشش نہیں کرنا۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی اہم باتیں ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اولاد کو سکھائیں یہ چیزیں، کہ گھر میں کوئی مہمان آئے تو کس طرح اس کے سامنے بیہیویئر کرنا چاہیے، کس طرح اس کے سامنے رویہ ہونا چاہیے، کس طرح ادب سے اس کے سامنے رہنا چاہیے، گھر کا کوئی بڑا ہے، بزرگ ہے، اس کے ساتھ کس طرح بات کرنی چاہیے۔ آج کل تو بس کچھ نہ کچھ جو ہوتا ہے۔ تو میں بتا رہا تھا، اچھا نبی کا جو مرتبہ اور مقام ہے، یہ بات یاد رکھیے، اپنے ذہن میں یاد رکھیے، دنیا کے تمام اولیاء اللہ مل کر بھی نبی تو کیا ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں تشریف لائے، اور ایک دیہاتی جو تھا مسجد میں سو رہا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہہ تھے۔ آپ نے کہا کہ اس کو اٹھا دو، یہ جو بدو سو رہا ہے اس کو جگا دو، فجر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جگا دیا اس کو، لیکن بعد میں پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کی عادت نہیں ہے یہ کہ نیکی کا کوئی کام ہو اور آپ کسی کو کہے، آپ سبقت لے کر جاتے ہیں، یہاں تک کہ سلام کرنے میں بھی آپ پہل کرتے ہیں، تو یہ کیا ہوا کہ آپ نے مجھے کہا کہ تم اٹھا دو بدو کو نماز کے لیے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کہ میں نبی ہوں اور تم جو ہے وہ صحابی ہو، میں اگر اس کو اٹھاتا اور یہ نیند میں ہوتا اور یہ کہتا کہ میں نہیں اٹھتا، جیسے ہوتا ہے کسی کو آپ اٹھائے نماز کے لیے، وہ کہے یار میں نہیں اٹھ رہا، اگر میں کہتا اور یہ انکار کر دیتا کافر ہو جاتا۔ تم نے کہا اور اگر یہ منع کرتا تو اس کے ایمان کو کوئی خطرہ نہیں، تو اس لیے میں نے تم سے کہا کہ تم جو ہے اس کو اٹھاؤ۔ ایک مرتبہ ہندوستان کے اندر ایک نواب صاحب تھے، ان کا ایک خادم تھا، وہ گیا چھٹی لے کے، چھٹی پہ گیا کسی بزرگ کی خدمت میں، غالباً مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گیا۔ تو جب وہاں پہ پہنچا، وہ ان کی خدمت میں کچھ دن گزارے، تو ایک دن اس نے خواب دیکھا، اور اس نے اچھا مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ خواب کی تعبیر بھی دیتے تھے، تو اس نے یہ خواب دیکھا، ان کے خادم نے، نوکر نے، نواب صاحب کے، کہ جنازہ ایک رکھا ہوا ہے نیم کے درخت کے نیچے، صفیں لگی ہوئی ہے، نماز جنازہ کے لیے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اور نماز جنازہ کے اندر صف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، آپ بھی ہیں، آپ بھی کھڑے ہوئے، اور نماز کے لیے امام کی جو جگہ ہوتی ہے وہاں نواب صدیق علی خان ان کا نام تھا، وہ کھڑے ہوئے۔ یہ سچا واقعہ ہے۔
وہ کھڑے ہوئے، اب ان کی آنکھ کھل گئی ایک دم گھبراہٹ میں۔ اب یہ جو اٹھے تو انہوں نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے مجھے خواب میں جو ہے اپنے نواب صاحب کی فضیلت دکھائی گئی ہے کہ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہوئے اور نواب صاحب امامت کر رہے ہیں۔ تو یہ گیا اور جا کے اس نے مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت میں نے یہ خواب دیکھا۔ تو مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سچ بتا تو نے دیکھا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں حضرت میں نے دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا قسم کھا تو نے دیکھا؟ انہوں نے کہا کہ حاجی میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ تم ذرا معلومات کراؤ۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نواب صدیق علی خان کا انتقال ہو گیا، یہ اس کی تعبیر تھی۔ اچھا دوسرے دن ٹیلی گرام آ گیا کہ بھئی جس وقت میں اس نے خواب دیکھا تھا اسی وقت کا اس ٹیلی گرام آیا کہ نواب صاحب کا اس وقت انتقال ہو گیا۔ تو اس نے مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ نے یہ تعبیر کس طرح دی؟ میں تو سمجھ رہا تھا نواب صاحب کی فضیلت اس میں دکھائی گئی ہے۔ اب سنیے مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا تعبیر کے سلسلے میں۔ فرمایا کہ تو نے جب یہ خواب بیان کیا تو اس سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ نبی کے موجودگی کے اندر کسی کا حق نہیں ہے اور کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ نماز کی امامت کرے۔ نبی کے آگے مردہ تو ہو سکتا ہے، زندہ نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا اس لیے میں نے تعبیر دی کہ حضور کے آگے چونکہ نواب صاحب کو دکھایا گیا ہے اور جنازہ رکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے یہ نواب صاحب کا جنازہ ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا یہ نبی کی فضیلت ہے۔ تو یہ آیتیں اتری صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے لیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، تم اپنے نبی سے آگے جو ہے وہ سبقت لے کر نہیں جاؤ۔ اور پھر اس کے بعد والی آیت کے اندر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو پست رکھو، نبی کے آگے تمہاری آوازیں جو ہے وہ بلند نہیں ہونی چاہیے۔ بس اب یہ تعلیمات اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے لیے، لیکن اس سے سبق جو ہے وہ تمام رہتی دنیا تک کے جو مومنین اور مومنات ہیں، جو مسلمین اور مسلمات ہیں، ان کو سبق دیا گیا کہ کسی کے سامنے بھی کوئی بڑا ہو، کوئی عالم ہے، کوئی بزرگ ہے، وہ اگر بیٹھا ہوا ہے تو کسی کی مجال نہیں ہونی چاہیے کہ ان کے سامنے کوئی بحث مباحثہ کرے، کوئی بلند آواز سے بات کرے، ان کا ادب اور احترام کرنا چاہیے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا مولانا عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کے نواسے کی، ان کے خلیفہ نے تربیت کی، اور جب یہ دیکھ لیا کہ ان کے اندر سے غرور، تکبر اور تمام چیزیں جو ہے وہ نکل گئی ہے، پھر اس کے بعد کہا کہ اب تمہارے نانا کی جو خلافت ہے اور جو گدی ہے وہ میں تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ تو یہ ہے، اگر آپ زندگی میں کوئی مرتبہ اور مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، دیکھیے پہاڑی علاقوں میں آپ نے دیکھا ہوگا، سوات وغیرہ میں اور شمالی علاقوں میں، پہاڑ کے اوپر جو آدمی چڑھتا ہے وہ جھک کے چڑھتا ہے، کبھی اکڑ کے نہیں چلتا، سیدھا کھڑا ہو کے چڑھ نہیں سکتا پہاڑ پہ۔ جہاں وہ اپنے اندر عاجزی پیدا کرے گا، جھکے گا تو بلندی پہ پہنچے گا، اور جب اترتا ہے تو آپ اس کے ہیئر دیکھ لیے کہ پھر اس وقت اس کا جسم اور اس کی کمر جو ہے وہ سیدھی ہوتی ہے۔ تو انسان کی اکڑ اس کو نیچے لے کے جاتی ہے اور انسان کی عاجزی جو ہے اس کو اوپر لے کے جاتی ہے، بلندی پہ۔ تو قرآن کریم کے اندر یہ تعلیمات ہمیں دی گئی ہے، یہ چیزیں ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو ہے وہ اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔